السلام علیکم سامعین، میرا آج کا ٹاپک جو ہے 6 ستمبر 1965 کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین لیس اللہ باحکم الحاکمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، 17 دن چلنے والی یہ 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ ہے، اس کے ریگارڈنگ جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ if you are ill and God want to save you, you can save without treatment، کہ اگر آپ بیمار ہیں اور خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے تو آپ بغیر دوائی کے بچ جائیں گے۔ if you are uneducated, it's make no difference، but if you don't defend your country, your sweet homeland, if you don't defend your country will be taken away from you and you will become a slave, and the life of slave is worse than death, just like Kashmir، کہ وہ ڈوگرا نے اس کشمیر کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا تھا، اور آج بھی کشمیری جو ہیں وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کر کے مور اوور if another people dies, they die a natural death. If soldier die by his defending of sweet homeland, he gets the category of martyrs, and martyrs goes to heaven. Moreover, a soldier more respected in civil life due to his holy duty what he carried out. جب 65 کو صدر ایوب جو فیلڈ مارشل تھے، جب مارشل لگا ہو اور اوپر سے جنگ بھی لگ جائے اور وہ جنگ جیت لی جائے تو اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے دنیا میں 4 فیلڈ مارشل گزرے ہیں: عدی امین ایران، چرچل ڈی گال جرمنی، اور چرچل لنڈن، اور صدر ایوب خان پاکستان۔ تو صدر ایوب نے جب یہ تقریر کی، جو کہ آپ ہمراہی فلم میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ اے میری پیاری قوم، لاہور سیکٹر کی جانب سے دشمن نے حملہ کر دیا ہے، آگے بڑھو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، خدا تمہارا حامی و ناصر۔ اور ساتھ ہی جو گھن گرج جہازوں کی اور توپوں کی، اس میں جو شاعروں نے ترانے لکھے، میڈم نور جہاں جو ہیں انہوں نے میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے تو لبدی پھریں بازار کڑے، ان دشمناں کولوں کی ڈرنا، اے موت کولوں بھی نہیں ڈردے دیندے ملک تے اپنی جان وار کڑے۔ اور ساتھ ہی جو گھن گرج میں یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، تم نے دیکھا نہیں جلتے ہوئے پروانوں کو، تم نے دیکھا نہیں جلتے ہوئے پروانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو۔ اور اس جنگ کو ہم نے جذبے کے بل بوتے پر، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح 1947
جب مینار پاکستان کی جگہ منٹو پارک میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا آج ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے اور پاکستان بلڈ اپ ہز ایئر فورس ایز سون ایز پاسبل، سیکنڈ ٹو نن ہو، ایک پاکستان اپنی ایئر فورس بنائے جو کہ اپنی مثال آپ ہو. اس وجہ سے کر کے جو ہمارے F-86 جو جہاز تھے انہوں نے جو کارکردگی کر دکھائی جو آج کے F-16 سے بھی نہیں ہو پا رہی. اس وجہ سے کر کے وہ ہم نے جذبے سے جنگ جیتی. اس وقت جذبہ تھا، آج اس وقت لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. انہوں نے جو ہمارے صوبیداران تھے، افسران تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو کھا پی لیا ہے، تو اگر ہماری آنے والی نسل باقی رہ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں، اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ان ٹینکوں کے پرچے اڑا دیے. ٹینک جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، اگر قلعے میں بیٹھ کر بھی کوئی دشمن کا کچھ نہ کر سکے تو وہ بزدل ہے. اس ٹینک کے نیچے ایک ایسی ڈیلیکیٹڈ جگہ ہوتی ہے جہاں سے کوئی توپ گولا اس کو لگے تو وہ اس کا منہ پھر سکتا ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے آج کے لیے اپنا کل جو ہے قربان کر دیا. پہلے ہم نے جب اس پرچم کو جب پاکستان بنا، اج مک گئی ہے غماں والی شام، تینو ساڈا پہلا سلام، تینو اسی اپنیاں لاشاں اتے کھولیا، تیرے اتے خون جگر دا ڈولیا. اور پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت جب ہم نے جنگ جیت لی تو ہم لوگوں کے دروازوں پر جاتے تھے کہ ہمیں ہماری مدد کرو، تو وہ سٹین گن لے آتے تھے، پسٹل لے آتے تھے. ہم کہتے تھے یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں گڑ چاہیے، چاول چاہیے، آٹا چاہیے اور چینی چاہیے، ہمارے جوان بھوکے ہیں. لیکن اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ آج ہماری پاکستان کی جو فوج ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے، اپنی مثال آپ ہے. لوگ ہماری فوج اور اپنے اسلحے سے دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جنگ ہم نے جذبے سے جیتی ہے. لیکن آج جو حالت ہمارے اداروں کے اندر ہے، وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت ہم بھاگ چلیں، کس وقت ہم نے جانا ہے. اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. آج جو وار ہے وہ الیکٹرانک ایج کی وار ہے. Today electronic age, you are to expel your enemy from 1,000 میوے only to press the button. ہر ملک کے پاس ایٹم بم ہے. کوئی بھی آدمی کسی کے اوپر پہل کرے گا تو دوسرا مٹ جائے گا. اس لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں جاگ کر رہنا ہوگا، الرٹ رہنا ہوگا، ہر وقت محتاط رہنا ہوگا، تاکہ ہم جو اپنے ملک کے دفاع کی جو اس کی ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کر سکیں. اور میں ضرور اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو، آفیشلز کو درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے IMF نے ہمارے جوانوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھانے دی، تو ہمارا جو ڈیلیکیٹڈ سسٹم ہے دفاع کا، ہمارے دفاع پر کوئی سودے بازی نہ کریں. ہمارے جو افسران ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، ان کی ضروریات کو ضرور پورا ہونے دیں تاکہ ہم غافل نہ رہیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں. میں اس وقت مسرور بیس پہ تھا، جو کراچی مسرور بیس ہے اس پہ تھا. تو ایک جہاز ہمارا ڈاؤن ہو گیا، تو ہم نے فیض محمد لودھراں تھے گروپ کیپٹن، ہم نے کہا ہم اس کو ٹھیک کر کے تو ٹیبل پر لگا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آئی ایم گیٹنگ مور سیلری، مور رسپیکٹ، مور برائٹ فیوچر پاسپیکٹ. اس جہاز کو میرا حقہ بھی لے آؤ، یہاں میری چارپائی بھی لے آؤ. جب یہ سروسیبل ہو کے اس پہ گراف پہ جائے گا دین آئی ول سیٹ آؤٹ فار مائی ہاؤس. لہٰذا ہمیں ضرور اگر انڈیا کے پاس 200 جہاز ہیں تو ان میں سے 100 اڑتے ہیں. اگر بالفرض ہمارے پاس 100 جہاز ہیں، یہ تو دیز اونلی نوز سم آفیشل افسرز، وہ جانتے ہیں کہ کتنے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس 100 جہاز ہے تو ہمارا 100 کا 100 اڑتا ہے، ہر روز ہمارا سروسیبل ہوتا ہے. قدم بڑھا، یہ مقام آسمان سے دور نہیں. تھینک یو.